نصیحت آموز کہانی۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کے لیے جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد اس شخص نے رئیس آدمی سے اجازت طلب کی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائیں، بھینسیں اور اونٹ دیے اور امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیجا۔ وہ غریب شخص واپس آ رہا تھا تو صحرا سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے عرض کی، مجھے نصیحت کریں۔ اس درویش نے کہا، میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس غریب شخص نے قیمت پوچھی تو کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے 1 اونٹ۔ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نہیں، قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے کہا، جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح کو وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ نصیحتیں بھول گیا۔ وہ سفر کرتے کرتے ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمانوں پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک ہی لائن میں آ گئے۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے کہ گاؤں والوں، پہاڑ پر چڑھ جاؤ، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آیا ہوا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے اور جب سیلاب کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر چونک گیا اور اس کو بزرگ کی نصیحت اسے یاد آ جاتی ہے۔ اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی اور وہ اسی کشمکش میں بستر سے اٹھا اور بستر اس طرح پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا یہاں کوئی سویا ہوا ہے، اور وہ خود چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ وہ شخص آیا، اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اس کو باندھ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخرکار وہ رات کو اپنے رہائشی گاؤں میں پہنچتا ہے۔ وہ اپنے گھر پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے، اسے اس درویش کی بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت بھی کام کیا، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کرے۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روٹی روزی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ گیا تھا تو بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا
جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا اور بہت ہی خوش ہوا۔ بڑے سچ کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلو سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل اکثر اگر کوئی بزرگ نصیحت کرے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پھر پچھتاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ہاں، ماہی 786 یوٹیوب چینل کو